فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کی قبولیت کی دعا آسمان کے فرشتے مانگتے ہیں. بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے ادب کا لحاظ کرتا ہے, احترام کا لحاظ کرتا ہے, عظمت کا لحاظ کرتا ہے, رمضان مبارک کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے, اس کی روزی کے لیے, اس کے روزے کی قبولیت کی بخشش کی دعا کے لیے سمندروں کے جانور دعا مانگتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آج جو لوگ مانگ رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں, یہ پاگل نہیں, یہ دیوانے نہیں. ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا, اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ, لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ, ہر گھر میں جاؤ, ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو. جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کے لیے بیان لے کر قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ چلیے دوستو, توجہ سے سنیے اس بیان کو, دیر نہ کرتے ہوئے اس بیان کو شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو سن کر. چار قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے, مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں. چار قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے, شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے, سعادتوں سے محروم ہے, رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے. چار قسم کا آدمی. سب سے پہلا شرک کرنے والا, اللہ کی ذات میں, صفات میں کسی ولی کو, کسی پیر کو, کسی فقیر کو, کسی پیغمبر کو, کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے, نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے, نہ رمضان کام آتا ہے. شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. آج مسلمان چلاک بڑے ہیں. اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے, اور مسلمان قبر بنا کر پوج لے تو وہ پکا مومن ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو, ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو. فرمایا لا تشرک باللہ, اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلت او حرقت, یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے, جلا کر خاک کر دیا جائے, اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت پیارا بیان فرما رہے ہیں حضرت. یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کی صلی اللہ علیہ وسلم, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا, جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا, وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, پوجا کے قابل کوئی نہیں, نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں, ایک اللہ کی ذات ہے. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں, پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں, قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں, پھر مومن کے مومن ہیں. اللہ. تو چار قسم کے آدمی اس رات میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سب سے پہلا شرک کرنے والا. دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو, شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو. تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں, اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے. اور چوتھے
چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے. پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے. الحمدللہ نیک لوگ ہیں, اچھی نسل ہے, شرافت والے ہیں, بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے. مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں, اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا. اللہ اکبر. ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے, کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے. ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے. اللہ اکبر. شب قدر والی رات میں, لیلۃ القدر کی رات میں, نجات والی رات میں, کامیابی والی رات میں, رستگاری والی رات میں, اللہ کی رحمت والی رات میں, بخشش والی رات میں, آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے. بے شک. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے. وہ رحمت والی رات ہے اور لوگوں مانگنے والی رات ہے, جھولی پھیلانے والی رات ہے, بگڑی بنوانے والی رات ہے, اجڑوں کو بسانے والی رات ہے, بچھڑوں کو ملانے والی رات ہے, اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے. اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہے, مانگو کیا مانگتے ہو, وہ رات ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا, اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. وبلغت القلوب الحناجر. فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے, پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے, پریشان حال تھے, مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا. کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما. ہمارا نبی سچا, ہمارا خدا سچا, ہمارا قرآن سچا. بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جس سے اسلام بدنام ہوتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی, اتنا سچا عاشق تھا, اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا. صلح حدیبیہ والے دل جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک, بال مبارک ہاتھ آئے, حضور کے ناخن ہاتھ آئے, آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ, جب کفن پہنا چکو, جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگو, میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا. اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں, اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی. آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی. آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا, نہ موت سے ڈرتا ہے, نہ قبر سے ڈرتا ہے, نہ حشر سے ڈرتا ہے, نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, پہلے پوچھتے اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں, یا کوئی ضامن بنتا, اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا, پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اتنے بڑے
जज्बे के मालिक थे सहाबा इकराम, कि उन्होंने किसी मोड़ पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं खाली न छोड़ा, तन्हा न छोड़ा, आपके साथ न छोड़ा, कुरान करीम के हुक्मों की कभी भी खिलाफ वर्जी न की। यही वजह थी कि अल्लाह पाक ने उनको पूरी दुनिया का मालिक बनाया। काबुल से लेकर तराबुलस तक का इलाका सहाबा किराम ने तुम्हें फतह करके दिया। और जालिम मुसलमानों, आज सहाबा ने जो इलाके तुम्हें फतह करके दिए थे, आज वहां कुफर दंदना रहा है। तुमने कुफर के झंडे लहराए, तुमने कुफर के हवाले किया मुसलमानों, और फिर तान सहाबा पे करते हो। की रात के बारे में कुरान करीम फैसला करता है, फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर एक रात अता हो गई। अल्लाह के लाडले नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रद्द हुआ, मेरी उम्मत की उम्रें कम है, पहले उम्मतों के लोग बाजी ले जाएंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकियां बढ़ जाएंगी। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, मैंने तेरी उम्मत को एक रात ऐसी दे दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। मगर आज की रात में कौन से सिनेमा बंद हो गए, आज की रात में लोगों ने कौन सा जुआ खेलना छोड़ दिया, आज की रात में कौन से लोगों ने रोजे रखकर इबादत में नीयत बांध ली। अल्हम्दुलिल्लाह नेकी करने वालों की भी कमी नहीं, मगर बगावत करने वालों की भी तख्ते जमीन पे कमी नहीं। खुदा कहता हाँ मांगो, क्या मांगते हो, हम कहते नहीं हमें जरूरत ही नहीं। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। जिब्रील आसमान से आए, जिब्रील आसमान से आए, करोड़ों लाखों फरिश्ते आए, अर्श अजीम को छोड़कर फरिश्ते तेरी इबादत को देखने आए, बैतुल मामूर की इबादत को छोड़कर फरिश्ते तेरी दुआ पे आमीन कहने आए। तू सोया हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक ही फिक्र है कि मुझे ईद के लिए जूते लाने हैं, कपड़े सिलवाने हैं, फला चीज करनी, और ये फिक्र नहीं कि ऐसा ना हो अगर रमजान में मेरी निजात ना हुई तो मैं मारा जाऊंगा। उसके साथ बड़ी बेनियाज है, वो जब किसी को नवाजता है तो यूं ही नवाजता है। अल्लाहु अकबर। सारी सारी रात रोने वाले लोग, फरमाया वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग कामयाब है जिनकी रातें सजदों में बीत गई। इन मस्जिदों में हमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता, पंखों के नीचे कुरान नहीं पढ़ा जाता। मौलाना हुसैन अहमद मदनी और हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने काहरा के जेल खाने में 18 शेर मकई पीसते पीसते खुदा का कुरान पढ़ा। चक्की चलाते चलाते कुरान याद किया और कुरान पढ़ा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रांची जेल में खुदा का कुरान पढ़ा। मुजद्दिद अल्फसानी ने गवालियर के जेल खाने में खुदा का कुरान पढ़ा। माशा अल्लाह। दिल्ली के चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे, 4000 अरबी मदरसे थे। अंग्रेज से मुकाबला किया उलमा ने, अल्लाह वालों ने, कुफर के सामने सर झुकाया नहीं, कुफर के सामने डरे नहीं, मरहूब नहीं हुए, मगलूब नहीं हुए। 4000 मदरसों में से दिल्ली से मुरादाबाद तक, दिल्ली से पानीपत तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, चारों तरफ के इलाके में कोई दरख्त ऐसा न था जिस पे किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। इस्लाम की हिफाजत बाबू ने नहीं की, इस्लाम की हिफाजत अंग्रेजी खानों ने नहीं की, बोरिया नशीनों ने की है, मस्जिद में बैठने वालों ने की है, लोटे से वुजू करने वालों ने की है, सूखे टुकड़े खाने वालों ने कुरान की हिफाजत की है, अंग्रेजी खानों ने नहीं की है।
مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے۔ کالے پانی میں جاؤ، کئی میل لمبا چوڑا قبرستان جا کے وہاں دیکھو گے اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنا تم یہاں کیوں آئے تھے، خدا کی قسم سارے تمہیں جواب دیں گے ہم اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آئے۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا بیان فرما رہے ہیں حضرت، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ پیروں میں بیڑیاں ہیں، چابک مارے جا رہے ہیں علماء دین کو۔ امبالے کی جیل میں روزانہ پٹائی ہوتی، روزانہ مارا جاتا ہے۔ لاہور تک گھسیٹ کر لایا گیا، 20 سیر لوہا علماء کے، اللہ والوں کے پیروں میں ڈال رکھا ہے۔ تم نے تو صرف یہی سوچا ہے نا کہ کوئی مر جائے گا تو چھولوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، نہیں، اللہ والوں نے پیروں میں بیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، چابک اور کوڑوں کے سائے میں قرآن پڑھا، تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو پھانسی کا حکم دے دیا انگریز نے، تو جو پروانہ لے کر آیا ہم بڑے خوش ہوئے، اچھلنے لگے، کودنے لگے کہ لو بھائی اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو میری راہ میں مارا گیا، جو میرے نام پہ مارا گیا، اسے تم مردہ نہ کہو، اس کی زندگی کی تم تمیز کر ہی نہیں سکتے۔ میرے نام پہ مرنے والا، میرے قرآن پہ مرنے والا، میرے دین پہ مرنے والا اور میرے نام پہ سر کٹانے والا، حدیث میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، شہیدوں کی جماعتیں آئیں گی، اللہ پاک شہداء کو فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں جنت دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں حوریں دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں سرخ یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سبز یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان دے دیے، شہداء کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں۔ اللہ پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو، عرض کیے گے الہی جنت نہیں چاہیے، حور نہیں چاہیے، جنت اور شہد اور دودھ کی نہریں نہیں چاہیے، تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو مزہ آیا وہ جنت میں کہا، ایک مرتبہ اور پیدا کر دے پھر تیرے نام پر تیرا نام لوں، چھری چلے تیرے نام پہ بار بار ذبح ہونے میں جو مزہ آیا، ہم تو صرف وہی مانگتے ہیں۔ اور خود سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ ذبح کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توحید کی تبلیغ سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی تو غور کرو عقل مند ہو سارے کہ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ افغانستان میں مسلمان پٹ رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مار کھا رہا ہے، لبنان میں مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے، سری لنکا میں مسلمان کو ذبح کیا، آخر ہو کیا گیا؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ چاروں طرف کفر چڑھ گیا اور ہم مر گئے؟ تم نے قرآن چھوڑا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اتاری، اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے نصرت کرنی چھوڑ دی، ورنہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے مسلمان تو کھڑا ہو جا، مجاہد بن کر میدان میں تو آ، مقابلہ میں کروں گا، خدا کی قسم یہ قرآن گواہ ہے، آل عمران گواہ ہے، 4 سپارہ قرآن کا گواہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چھڑی، درخت کی چھڑی کامچی توڑ کر کافر کی طرف یوں اشارہ کیا، گردن وہ جا کے پڑی۔ میدان بدر میں مرنے والے کافروں کا بیان ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں مارا، ہمیں تو کسی اور نے مارا ہے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف
اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے. اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں, تیار کر رہا ہوں گھوڑا, نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. کس کو کہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے. مکے کا چودھری, مکے کا سردار, مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بند ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا, میں ہی تجھے قتل کروں گا. بات آئی گئی ہو گئی. میدان بدر میں امیہ حضور کے سامنے آیا. ایک چال کے درخت کی پتلی سی چھڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ مار دی. امیہ بن خلف کے کندھے پہ چال کی چھڑی مار دی, پتلی سی. یوں لکھا کتابوں میں گدھے کی طرح رینگتا تھا, چیختا تھا, چلاتا تھا, ہائے مر گیا, ہائے مر گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. کافر کہنے لگے بے غیرت, لوگوں کے گلے کٹے پڑے ہیں وہ تو شور نہیں کرتے, تجھے ذرا سی چھڑی لگی ہے تو شور کر رہا ہے. سب کی توجہ ہے میری طرف, آپ سب کا دھیان ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امیہ کو کافروں نے غیرت دلائی تو کہنے لگے شرم کر, شور بچارا گدھے کی طرح رینگ رہا ہے, بازو کٹے پڑے ہیں, گلے کٹے پڑے ہیں, وہ تو اس طرح کا شور کرتے نہیں, تجھے کیا ہوا؟ خدا کی قسم تھا تو کافر, تھا تو ظالم, تھا تو مکے کا چودھری, مگر بات بڑی پتے کی کہی, بات بڑی پتے کی کہی. کہنے لگا مجھے غیرت دلانے والوں, کسی کو بلال نے مارا, کسی کو فاروق نے مارا, کسی کو صدیق نے مارا, کسی کو طلحہ زبیر نے مارا, کسی کو عبد الرحمن بن عوف نے مارا, کسی کو علی مرتضی نے مارا, تمہیں کیا معلوم ہے مجھے مدینے والی سرکار نے مارا ہے. اور کہنے لگا اگر میرا دکھ سارے مکے پہ تقسیم کر دو, جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو, امیہ کہتا ہے تمہارے جگر پھٹ جائیں گے, تم تباہ ہو جاؤ گے. مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے حضور کے ہاتھ سے چھڑی لگی ہے, میں حضور کا مارا ہوا ہوں. کافر کو تو پتہ چل گیا کہ مجھے چھڑی کس کے ہاتھ سے لگی ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے لیے کون سا راستہ بنے گا؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اسی رات میں تمہاری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے, تمہارے آنسوؤں کو دیکھنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے جہنم کے انگاروں کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا, دریا کا پانی نہیں بجھا سکتا, ندی نالوں کا پانی نہیں بجھا سکتا, آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے. جہنم کے انگاروں کو چند آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے, جو خدا کے خوف سے آنسو نکلے گا اس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. فرمایا اس رات میں اترتے ہیں فرشتے تمہاری عبادات کو دیکھنے کے لیے, اور خود اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں میرے بندو اپنی مصیبتوں کا سوال کرو, میں آج پورا کروں گا. تو تین جن کی سمجھ میں آیا میں ان کی بات کر رہا تھا. مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ اور یہ تینوں بزرگ خوش ہو گئے, اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا. وہ جو پروانہ لے کے آیا تھا پھانسی کا, وہ انگریز افسر کو جا کے کہنے لگا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں, پھانسی آنے پر تیار ہیں. انگریز کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا, ہم نے پھانسی کینسل کر دی, ہم نے پھانسی کا حکم منسوخ کر دیا.
काले पानी की किताब में लिखते हैं, जब मुझे फांसी की इत्तला मिली थी, मैंने रात को दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, अपने रब की हुजूर में जाऊं तो रोजादार होकर जाऊं। यही है वो लोग जिनके बारे में कहता है, ले फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, तलाश करती फिरती है कहाँ है वो जो अल्लाह के नाम पे शहीद हुआ, मैं उसको सलाम कहती हूँ। और मौलाना फरमाते हैं कि फिर फांसी तो कैंसिल हो गई, मुझे जो मारना शुरू किया सारा दिन मारा, जब मुझे होश आया तो आधी रात अगली आ चुकी थी। मैंने घास के 4 तिनके तोड़कर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया, सारा दिन मार खाई, बेहोश रहे, आधी रात को घास के तिनकों से रोजा इफ्तार कर लिया। तो फिर फरमाते हैं कि फिर हमें जेल पिंजरों में बंद किया मुझे, जिस जो नोकदार तार लगाए गए मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में लाने के लिए। चौधरी अफजल हक सदर अहरार ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने उस कोठरी में बैठकर ये किताब लिखी है जहां मौलाना थनेसरी और मौलाना याहिया पटने वालों को कोड़े लगे थे और जहां फांसी देने का बाकायदा प्रोग्राम बना था। फरमाते हैं कि नोकदार तार थे, ना मैं खड़ा हो सकता था ना मैं बैठ सकता था, मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है, मैं अब रुखसत हो जाऊंगा। मैंने लम्हा पे लम्हा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, मैं पढ़ता रहा। फरमाते अचानक मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश होकर नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे मोहम्मद मुस्तफा का दीदार नसीब हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है ये बयान आपको पसंद आया होगा। इसको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही बयान के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट बयान में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।